السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، اپریل کی 17 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ اسرائیل اور لبنان نے ایک عارضی مگر اہم پیش رفت کے طور پر 10 روزہ جنگ بندی کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد مستقل سلامتی اور امن معاہدے کے لیے مذاکرات کو آگے بڑھانا ہے۔ اس جنگ بندی کا اعلان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو کیا، جو فوری طور پر نافذ العمل ہو گیا۔ یہ پیش رفت اسرائیل اور ایران کے حمایت یافتہ لبنانی گروہ حزب اللہ کے درمیان تقریباً 6 ہفتوں تک جاری رہنے والی شدید لڑائی کے بعد سامنے آئی ہے۔ اس دوران لبنان میں 2000 سے زائد افراد جاں بحق اور 10 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق جنگ بندی کا مقصد دونوں ممالک کے حکام کے درمیان مذاکرات کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا ہے۔ ٹرمپ نے اس موقع کو تاریخی دن قرار دیتے ہوئے کہا کہ لبنان کے لیے مثبت پیش رفت ہو رہی ہے۔ جنگ بندی کی شرائط کے تحت اسرائیل نے جارحانہ کارروائیوں سے گریز کا عندیہ دیا ہے، تاہم اس نے اپنے دفاع کا حق برقرار رکھا ہے، جس کے تحت وہ کسی بھی ممکنہ یا جاری حملے کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے۔ ٹرمپ نے امید ظاہر کی کہ حزب اللہ بھی اس جنگ بندی کا احترام کرے گی اور اس موقع کو مثبت انداز میں استعمال کرے گی۔ تاہم جنگ بندی کے نفاذ کے چند ہی گھنٹوں بعد خلاف ورزیوں کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ لبنانی فوج کے مطابق اسرائیلی افواج نے جنوبی لبنان میں گولہ باری کی، جس کے نتیجے میں متعدد افراد جاں بحق ہو گئے۔ ایک واقعے میں ایمبولینس کو نشانہ بنائے جانے سے طبی عملے کی ہلاکتیں بھی رپورٹ ہوئی ہیں۔ اس کے باوجود لبنان میں کئی مقامات پر جنگ بندی کی خوشی میں ہوائی فائرنگ اور آتش بازی بھی دیکھی گئی۔ بڑی تعداد میں بے گھر لبنانی شہری احتیاط کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹنا شروع ہو گئے، حالانکہ لبنانی فوج نے انہیں فوری واپسی سے گریز کا مشورہ دیا تھا۔ بین الاقوامی سطح پر اس پیش رفت کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ جنگ بندی دیر پا امن کا ذریعہ بنے گی، جبکہ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے حمایت کے ساتھ ساتھ اس کے کمزور پڑنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ دوسری جانب ایران میں حزب اللہ کے حق میں مظاہرے دیکھنے میں آئے ہیں۔ ایرانی حکام بشمول پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے کمانڈر اسماعیل قانی اور پارلیمنٹ اسپیکر محمد باقر غالباف نے اس جنگ بندی کو حزب اللہ کی مزاحمت اور استقامت کا نتیجہ قرار دیا۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ یہ جنگ بندی ایک تاریخی معاہدے کا موقع فراہم کر سکتی ہے، تاہم انہوں نے واضح کیا کہ اسرائیل حزب اللہ کی تخفیف اسلحہ کو ایک بنیادی شرط سمجھتا ہے اور اپنی سیکیورٹی پالیسی پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ نے لبنان میں جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ پیش رفت خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے ایک وسیع تر معاہدے کا حصہ ہو سکتی ہے۔ ایران نے آرمی ڈے کے موقع پر اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی آرمی چیف میجر جنرل امیر حاتمی نے اپنے بیان میں کہا کہ ملک دشمن کے ہر خطرے کا مقابلہ کرے گا اور آخری سانس تک اپنے عہد پر قائم رہے گا۔ دوسری جانب ایران کے سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے سخت موقف اپناتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اپنے مکمل حقوق تسلیم کیے جانے تک آبنائے ہرمز سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران طویل جنگ کے لیے تیار ہے اور اس کے بحری وسائل امریکی جہازوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر بقول امریکہ ایران کمزور ہو چکا ہے تو وہ آبنائے ہرمز سے گزرنے میں ہچکچاہٹ کیوں دکھا رہا ہے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے معاہدہ قریب ہے۔ انہوں نے اندیہ دیا کہ تہران کے ساتھ مذاکرات جلد دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں، ممکنہ طور پر اسلام آباد میں۔ انہوں نے پاکستان کے کردار کو سراہتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششوں کو اہم قرار دیا۔ لاس ویگس میں خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا
کہ وہ ایران کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے تھے، تاہم جوہری پروگرام کے باعث یہ تنازعہ پیدا ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگ جلد ختم ہو سکتی ہے اور امریکہ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ انہوں نے امریکی فوج کی صلاحیتوں اور جدید ٹیکنالوجی پر بھی اعتماد کا اظہار کیا۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ایران اب بعض اہم نکات پر آمادہ ہو چکا ہے، خصوصاً جوہری ہتھیار نہ رکھنے کے معاملے پر، اور ایک مثبت معاہدے کی راہ ہموار ہو رہی ہے۔ یورپی ممالک بھی صورتحال پر متحرک ہیں۔ فرانس کے وزیر دفاع کے مطابق فرانس، بیلجیم اور نیدرلینڈ سمیت کئی ممالک آبنائے ہرمز کو محفوظ بنانے اور بارودی مواد سے پاک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے تقریباً 40 ممالک کا ایک اہم اجلاس پیرس میں منعقد ہو رہا ہے، جس کا مقصد بحری آمد و رفت کی آزادی کو یقینی بنانا ہے۔ ادھر غزہ میں صورتحال بدستور کشیدہ ہے۔ نام نہاد جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی حملے جاری ہیں، جن میں متعدد فلسطینی شہری جاں بحق ہو چکے ہیں۔ مختلف واقعات میں بچوں سمیت کئی افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے ہیں، جبکہ پناہ گزین کیمپوں اور رہائشی علاقوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ غزہ کے سرکاری میڈیا کے مطابق اسرائیل جنگ بندی کے آغاز سے اب تک ہزاروں خلاف ورزیاں کر چکا ہے، جن میں حملے، گرفتاریاں اور محاصرے شامل ہیں۔ مجموعی طور پر خطے میں ایک طرف جنگ بندی اور مذاکرات کی کوششیں جاری ہیں، جبکہ دوسری جانب زمینی حقائق کشیدگی اور غیر یقینی صورتحال کی عکاسی کر رہے ہیں۔ اور اب پاکستان سے یہ خبر۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کو آنکھ کی کامیاب سرجری کے بعد ہسپتال سے ڈسچارج کر کے دوبارہ اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ جیل ذرائع کے مطابق انہوں نے دائیں آنکھ میں بینائی متاثر ہونے کی شکایت کی تھی، جس پر انہیں فوری طور پر راولپنڈی کے ایک نجی ہسپتال منتقل کیا گیا۔ طبی معائنے کے بعد ڈاکٹروں نے ان کی آنکھ میں ریٹینل ڈیٹیچمنٹ کی تشخیص کی، جس پر سرجری کی تجویز دی گئی۔ بشرا بی بی کی رضامندی کے بعد پروفیسر ڈاکٹر ندیم قریشی اور ان کی ٹیم نے آپریشن کیا، جو کامیاب رہا۔ سرجری کے بعد ایک رات ہسپتال میں قیام کے بعد انہیں ڈسچارج کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ان کی حالت اب بہتر ہے، تاہم ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق فالو اپ جاری رہے گا۔ بشرا بی بی اس وقت 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں 7 سال قید کی سزا کاٹ رہی ہیں، جبکہ توشہ خانہ 2 کیس میں بھی انہیں 17 سال قید کی سزا سنائی جا چکی ہے۔ ان کی صحت کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے تشویش کا اظہار کیا تھا اور بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ دوران قید ان کی بیٹیوں اور بہن سے بھی ملاقات کروائی گئی، جو 1 گھنٹے سے زائد جاری رہی۔ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدہ تعلقات کے باوجود بیک چینل سفارتکاری کا سلسلہ جاری ہے، جس کے تحت دونوں ممالک کے نمائندوں کے درمیان خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ ایک بھارتی اخبار کے مطابق مئی سن 2025 میں ہونے والی مختصر مگر شدید جھڑپوں کے بعد اب تک دونوں ممالک کے ماہرین، سیاستدانوں اور سابق سفارتکاروں کے درمیان کم از کم 4 بیک چینل ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان ملاقاتوں کا سلسلہ ٹریک 2 سفارتکاری کے تحت جاری ہے، جس کا چوتھا دور رواں سال فروری میں دوحہ میں منعقد ہوا۔ ان مذاکرات میں ایک برطانوی تھنک ٹینک نے سہولت کاری کا کردار ادا کیا۔ اخبار کے مطابق پہلی ملاقات مئی سن 2025 کی کشیدگی کے تقریباً 2 ماہ بعد ہوئی، جس سے ماحول کافی تناؤ کا شکار تھا، تاہم بعد کی ملاقاتوں میں فریقین کا رویہ نسبتاً نرم اور محتاط ہوتا گیا، جس سے بات چیت کے امکانات میں بہتری کا اشارہ ملتا ہے۔ واضح رہے کہ مئی سن 2025 میں 4 روز تک جاری رہنے والی شدید جھڑپوں کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان باضابطہ سفارتی روابط تقریباً منقطع ہو چکے تھے۔ دوسری جانب لاہور میں کشمیر سینٹر کے زیر اہتمام کشمیری حریت رہنماؤں آسیہ اندرابی، فہمیدہ صوفی اور ناہیدہ نسرین کو بھارتی عدالت کی جانب سے سنائی گئی سزاؤں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔
मुजाहिरीन ने इन सज़ाओं को गैर मुनसिफाना करार देते हुए आलमी बिरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा किया। मुख्तलिफ समाजी और सियासी रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कश्मीरियों के हक़ में आवाज़ बुलंद की। उधर जम्मू और कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मसले कश्मीर का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। बारामूला में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ताकत और सख्त कवानीन के ज़रिए कश्मीरियों को दबाया तो जा सकता है, मगर उनके दिल जीतने के लिए मुकालमा नागुज़ीर है। खेलों के मैदान से एक अफसोसनाक खबर सामने आई है, जहां कौमी साइकिलिस्ट और रोइंग खिलाड़ी नतालिया खान 28 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई हैं। वो गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थीं और लाहौर में सर्जरी के बाद सेहतयाब न हो सकीं। पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन ने उनके इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए अहले खाना से ताज़ियत की है। और साबिक आलमी नंबर 1 टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने इंजरी मसाइल के बायस आइंदा हफ्ते होने वाले मैड्रिड ओपन में शिरकत न करने का ऐलान कर दिया है, जिससे उनकी फिटनेस पर खदशात बढ़ गए हैं। 38 साल सर्ब खिलाड़ी इस साल अब तक सिर्फ 2 टूर्नामेंट्स खेल सके हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलियन ओपन फरवरी में और इंडियन वेल्स मार्च में हुआ था। उनके महदूद शिरकत के बायस तकरीबन एक माह बाद शुरू होने वाले फ्रेंच ओपन से कबल उनकी तैयारी पर सवाल उठ रहे हैं। जोकोविच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान देते हुए कहा है कि वो इस साल मैड्रिड ओपन में शिरकत नहीं कर सकेंगे और मुकम्मल फिटनेस के लिए अपनी बहाली का अमल जारी रखेंगे। वो इस वक्त कंधे की इंजरी से नबरदास्मा हैं। इससे कबल उन्होंने हस्पानवी नशियाती इदारे को बताया था कि वो जिस्मानी तौर पर मुकम्मल फिट नहीं हैं और उन्होंने टूर्नामेंट में शिरकत की उम्मीद जाहिर की थी। अब उनकी अदम शिरकत ने शायकीन और माहिरीन में तशवीश पैदा कर दी है कि आया वो फ्रेंच ओपन तक मुकम्मल फिट हो सकेंगे या नहीं। ये थी वो ख़बरें जो यूट्यूब चैनल पर हमने आपके लिए पेश की हैं। आप हमारे चैनल को देखते हैं, शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों और राय का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन कोशिशों को, इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।